استخارے کی ویڈیو کا جو پہلا پارٹ تھا اس کے اختتام پر میں نے استخارے کی دعا بتائی تھی۔ چونکہ یہ پارٹ 2 ہے، میں اس کے آغاز میں استخارے کی دعا دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرا کوئی بھی بھائی، میری کوئی بھی بہن چاہے پارٹ 1 دیکھے یا پارٹ 2 دیکھے، اس کو دعا بآسانی اس تک پہنچ جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ بھی تم استخارہ خود کرو، وگرنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر نعوذ باللہ اس وقت کوئی اور انسان عظیم تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم خود استخارہ کیا کرتے تھے، وگرنہ اگر کسی اور سے کروانا ہوتا تو اس وقت ہر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے استخارہ کرواتا ہوتا۔ اپنا کام خود کیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن و حدیث کو میں نے اور آپ نے پہچاننا ہے اچھے طریقے سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے جو ہم نے دعا سنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے سے مشورہ طلب کرتا ہوں، میں تیری قدرت سے تیری طاقت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ آپ ترجمے کے اوپر غور کریں کہ اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میں تیرے سے تیری طاقت طلب کرتا ہوں، تیری قدرت سے، اور تیرے سے مشورہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو ہر قسم کا غیب کا علم جانتا ہے، آنے والا کیا وقت ہے، کیا معاملہ ہے میں تو نہیں جانتا، میرے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، تو عالم الغیب ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، خیر کا لفظ آیا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے انجام کے لیے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی، اے اللہ اس کام کو میرے لیے میرے مقدر میں لکھ دے، کر دے، میرے نصیب میں کر دے۔ اور اسی طرح اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ جو کام میں شروع کرنے والا ہوں، نکاح کرنے والا ہوں، یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، فلانی جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، یا میں یہ پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، بہتری نہیں ہے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اے اللہ اس کام کو تم میرے سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اس کو میرے سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ دیکھیے ایسے اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، اگر چل جائے اللہ کے حکم سے تو چل جائے، نہ چلے تو ہمیں کوئی بتاتا تو نہیں بھی تم اتنے پیسے لگا کے یہ کام شروع کرنے والے ہو، اب اس میں تمہیں گھاٹا ہوگا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا۔ تو یقیناً اگر کوئی ہمیں پہلے بتا دے کہ اس کام میں تمہارے لیے فائدہ نہیں، نقصان ہے، تو ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ استخارہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو مزید بہتر بنا دے گا اور آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے خیر والا نہیں، نفع بخش نہیں، تو وہ کام اللہ کی طرف سے آپ سے دور ہو جائے گا، آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ میرا استخارے پر اتنا گہرا تجربہ ہے، میں نے استخارے کو اپنے ایک خاص معاملے کے لیے کیا تھا۔ اب استخارے کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو دن میں 1 مرتبہ کر سکتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے نا۔ آپ وضو کریں، وضو کے بعد 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے ادا کریں اور بعد میں یہ دعا پڑھ لیں۔ آسان سی دعا ہے، آپ کو موبائل ایپ سے بھی مل جائے گی، اور آپ کو پیارے رسول کی پیاری دعائیں یا کہیں بھی گھر میں جو دعاؤں والی کتاب پڑھی ہوتی ہے اس کے اندر عام لکھی ہوتی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ یعنی اللہ سے مشورہ آپ نے طلب کرنا، اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر وہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ کی طرف سے وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی، آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا اپنی کہ مجھے اللہ سے ایک خاص مشورہ طلب کرنا تھا، اور میں نے دن میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، میں نے 5 نمازوں کے بعد استخارہ شروع کیا۔
نماز فجر کی جو بات ہے میں پہلے استخارہ کر لیتا تھا، اور نماز عصر کی جو بات ہے، عصر کے بعد تو نفلی نماز نہیں ہوتی، تو میں جب اذان ہوتی تھی عصر کی، اذان اور جماعت کے درمیان کا جو ٹائم تھا، تب 2 رکعت پڑھ کے میں اللہ سے دعا کر لیتا تھا، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ اب وہ کام آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے وہ کام میرے لیے اتنا آسان کر دینا ہے اور ایسے کر دینا ہے، تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب یقین کریں وہ کام میرے لیے بہتر اتنا تھا، اور ایسے بہتری سے کام ہوا کہ جیسے میں خواب دیکھتا تھا نا کہ یہ کام میرا ہو جائے، بالکل ویسے ہی کام ہو گیا، اور الحمدللہ مجھے آج تک وہ جو میں نے جس کام میں استخارہ کیا تھا، مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ استخارے کی یہ برکت ہے۔ تو آج کا میرا پیغام آپ کے لیے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب ہمیں کوئی اللہ سے مشورہ طلب کرے، کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے مشورہ طلب کریں۔ کب کیسے کب کریں؟ 2 رکعت نماز استخارہ کے ادا کریں، بعد میں دعا پڑھ لیں۔ اور کیوں کریں کہ اللہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر بہتر ہے تو کر دے، اگر نہیں تو رہنے دے۔ تو خود کریں یا کسی سے کروائیں، آپ سن چکے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں نماز استخارہ کی دعا سکھایا کرتے تھے خود کرنے کے لیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔